اب جناب ہوا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے صدر مملکت کے خط کا جواب دے دیا ہے، جس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ صدر عارف علوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، تاریخ ہم دیں گے. یہ کہا گیا تاریخ ہم دیں گے. اور کہتے ہیں کہ صدر سے ملاقات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے. پھر انہوں نے حوالہ دیا جو قانون کو فیور کرتا ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017، اور کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں با اختیار ہے. تاریخ پہ تاریخ. اچھا، اب کیا ذرائع بھی کچھ خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان ہے، یعنی کہ ایسا کر سکتے ہیں وہ. یہ ذرائع بتا رہے ہیں. ظاہر آئین کو دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو جلد از جلد الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں. تو اب جناب یہ صورتحال. ویسے ہم منع کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس سے چاہے مل لیتے ہیں، مرضی ہے ان کی. بھائی وہ سفیر ہے امریکہ، مطلب چیف الیکشن کمشنر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو پاکستان چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی ملک کے داخلی معاملات میں ہم ذرا بھی کچھ نہیں کرتے، آگے بڑھے. اچھا جی، اب ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں صدر مملکت کو عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے احکامات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کے ریمارکس بھی بتا دیتے ہیں کہ عام انتخابات 90 دن میں ہی کرانے ہوں گے. کہا گیا مردم شماری جون میں ہو گئی تھی تو منظوری کیوں نہیں دی، جو بھی ٹائم لائن بنتی ہے اسے 90 دن کے اندر کنٹین کر لیں. ٹھیک ہے جی، اس پر بات کر لیتے ہیں جی. اب سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار دا شو سر. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فرمایا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ تاریخ ہم دیں گے، آپ کو دینے کا اختیار نہیں، یور تھاٹس؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ جو قانون کی تشریح ہے نا، اس معاملے میں ہمارا آئین جہاں کہیں غیر واضح ہوتا ہے وہاں ایک سے زیادہ تشریحات ہوتی ہیں. ایک تشریح تو وہی ہے جو صدر مملکت نے کی آرٹیکل 48 کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 48 میں جو آپ نے قومی اسمبلی کو ڈسالو کیا وہ تو وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا، آپ نے خود تھوڑی کیا ہے. چونکہ آپ نے خود نہیں کیا اس لیے آپ تاریخ نہیں دے سکتے. آپ تاریخ تو تب دیتے جب آپ خود سے اسمبلی کو ڈسالو کرتے. آرٹیکل 58 کے مطابق وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کبھی اسمبلی کے اندر نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو رہا ہو اور بار بار کوئی ایک امیدوار کامیاب نہ ہو پائے، تو پھر صدر مملکت اپنی ثوابدید میں ڈسالو کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اختلاف کیا ہے صدر مملکت سے کہ چونکہ آپ یہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تو اب قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، ڈیٹ ہم ہی دیں گے، اس لیے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے انہوں نے کہا چھوڑیے کیا کرنا ہے ملاقات. صدر صاحب تو واقف ہوں گے نا، یہ جب حالیہ قانون سازی ہوئی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، پھر آپ کے خیال میں انہوں نے کیا سوچ کے خط لکھا ہوگا، اور ان کے پاس پھر آئین میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیے، ان کی تعبیر تو یہی تھی کہ آئین تو قانون سے بہرحال اوپر ہوتا ہے نا، تو ایک عام قانون جو ہے اگر اس پہ ترمیم ہو بھی گئی ہے اور اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت تاریخ دیں گے تو پھر آئین کا مرتبہ ذرا بلند ہوتا ہے، تو پھر وہی پریویل کرتا ہے. لیکن آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اس موقع پہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا. تو اب انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت مانگنے کے لیے وزارت قانون کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں میرے واقعی اختیار ہے یا نہیں ہے. تو وزارت قانون شاید آج ان کو لکھ کے بتا دے گی، اور موسٹ لائکلی میرا خیال یہ ہے کہ تشریح کا ہی معاملہ ہے کہ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے اس آرٹیکل کو، یہ فلاں کو فلاں سے اور فلاں کو فلاں سے ملا کے پھر پڑھیں اور پھر اس کے بعد وہ ہوگا. مطلب میں تو سوچتا تھا کہ یہ ایک اردو میں لکھی گئی دستاویز ہے جس کی کئی تشریحات ممکن نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. یہ درست ہے، انفارچونیٹلی اس کی ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ممکن ہے، اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ دو انٹرپریٹیشنز ہیں. عموماً تو سپریم کورٹ ایسے معاملات میں آخری فیصلہ کرتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بہت بزی ہے. چیف جسٹس صاحب نے 20 دنوں کے اندر ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کے پاس بہت سے اہم مقدمات پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. تو اس مقدمے میں اگر انہوں نے 1-2 ہفتے کے اندر فیصلہ نہ کیا، اگر ان کے پاس یہ گیا تو پھر یہ بے فائدہ اس لیے ہو جائے گا کہ پھر الیکشنز کی تیاریوں کا کام بہت آگے بڑھ جائے گا
हल्का बंदियों का काम भी काफी हो चुका होगा, तो उस वक्त पर इसको तब्दील करना भी मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, अब बिलाल साहब, जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है, लाहौर हाई कोर्ट के जो एक रिमार्क्स हमारे सामने आए कि जो भी आपने करनी है, अगर आपने नई मर्दमशुमारी के तहत भी जाना है तो सब चीज़ों को 90 दिन के अंदर कंटेन कर लें। इज इट पॉसिबल, या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहुत वैलिड जवाब है इसके लिए जो वो अदालत को दे सकेंगे? नहीं, ये दोनों काम तो इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी ये कि मर्दमशुमारी के मुताबिक, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां भी कर लें और 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी करा लेंगे, दोनों बातें तो मुमकिन नहीं है। अगर आप नई हल्का बंदियों के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको 4 महीने लगेंगे उनको हल्का बंदियों को करने में। ये बात सही है, क्योंकि कानून में भी 2-2.5 महीनों का मामला तो कानून के अंदर फिक्स है, तो इसलिए 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 90 रोज के अंदर कराना है तो फिर आपको ये करार देना होगा, ये फैसला करना होगा कि आप नई हल्का बंदियां ना करें। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, आइन के मुताबिक उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद इस बात को हामी हूँ कि आप हल्का बंदियों को फिलहाल आप मुलतवी कर दें और आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं। चलें जी, थैंक यू सो मच। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह अपील डाइट, हमारे साथ मौजूद थे। और बात यही है कि जो हो वो आइन के मुताबिक। जी हाँ। वैसे आपने कभी सोचा था कितनी फसाहत और बलागत उर्दू ज़ुबान में भी है जो अरबी में हुआ करती थी?